جنازہ لے کے چل رہے تھے ان کا، سعد ابن عبادہ جنازہ لے کے چل رہے تھے، نبی نے جوتیاں اتار دی، ننگے پیر چلنے لگے، پھر چلتے چلتے کبھی دائیں جاتے تھے حضرت، کبھی رک جاتے تھے، کبھی چلتے تھے، کبھی رکتے تھے، کبھی بائیں ہو جاتے تھے۔ قبر میں فرمایا میرے سامنے لٹاؤ، لٹاتے وقت دعا پڑھی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بخشیدہ ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ جو میں رک رہا تھا، دائیں ہو رہا تھا، بائیں ہو رہا تھا، میرے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر آ رہے تھے، اس کے جنازے میں فرشتے آئے تھے، مگر فرمایا کہ اس کو بہت بڑا مقام ملے گا، مگر ابھی فوراً اسے فشار قبر ہوگا، اس لیے کہ اس کا اپنی زوجہ سے اخلاق اچھا نہیں تھا۔ زوجہ سے اگر اخلاق اچھا نہ ہو تو فشار قبر کا ایک سبب ہے، ایک سبب جی گھر والوں سے محبت، زوجاؤں سے۔ بعض لوگ تفریح کرتے ہوئے اپنی بیگمات کو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، دوسری شادی کر لوں گا، ان کا دل دکھاتے ہیں۔ بعض لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں، ان کی ضرورت ہوگی، شاید یہی ضرورت تھی ان کی، شاید یہی ضرورت تھی ان کی دوسری شادی کرنا۔ زندہ مار دیتے ہیں اس زوجہ کو کہ جس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی خواہ مخواہ کر رہے ہوں، کوئی کمی کمزوری نہیں تھی، کوئی گھر کے اندر پریشانی نہیں تھی، دوسری شادی کر لی، تو وہ پہلی بیوی کو زندہ مار دیتے ہیں، یعنی وہ زندہ لاش ہوتی ہے۔ جی ہمارے یہاں ہمارے جاننے والوں میں ایک عالم تھے، انہوں نے 3 شادیاں کی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ 3 شادیاں، اب جب بڑھاپا آ گیا نا ان کا، گزر گیا جو کچھ ہونا تھا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 3 شادیاں کی، کیسا لگا؟ تو کہنے لگے بھائی 3 شادیاں 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک سے زیادہ شادی 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ بادشاہ اور سلاطین جن کے پاس پیسہ بہت ہے، ہر بیوی کو نیا گھر لے کے دے دیں گے، ہر بیوی کو گاڑی بنگلہ دے دیں گے، چین سے سکون سے رہے گی۔ پیسے والے لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں۔ انبیاء اور ائمہ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں اس لیے کہ معصوم ہوتے ہیں، بے عدالتی وہاں ہوتی نہیں ہے۔ اور کہنے لگے تیسرے لوگ ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں اور وہ ہیں پاگل، اور ہم تیسرے قبیلے سے ہیں، عذاب بنا لیتے ہیں، زندگی اپنے گھر کی، ماحول اپنے گھر کا خراب کر لیتے ہیں۔ البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ یہ غلط ہے، جہاں ضرورت ہو، جہاں مسئلے کا حل ہی یہ ہو، وہاں ہونی چاہیے۔ کسی گناہ میں پڑنے کے بجائے ایک مستحب کام اور ایک جائز کام کر لینا چاہیے۔ لیکن اصلی موضوع میرا یہ تھا کہ مولا فرما رہے ہیں کہ تیسرا وقت اپنے 24 گھنٹوں میں اپنے گھر والوں کے لیے دو۔ کئی باہر رہتے ہیں ہم جیسے مسافروں کی طرح، تو کم سے کم فون پہ بات کرو، تو کم سے کم خیریت پوچھو، کم سے کم انہیں راضی کرو، ان سے خیر خیریت پوچھو، ان کے مسئلے مسائل کو سنو اور حل کرو۔ یہ 3 کام کم سے کم ہونے چاہیے۔ عزیزان گرامی، مجھ پر اور آپ پر اللہ کا کرم ہے، جتنا سالم اور صحیح اور اعلیٰ اور عرفہ نظام زندگی کا ہمیں اہل بیت نے دیا ہے، کسی اور کے ہاں تصور میں نہیں ہے۔ کبھی جا کے دیکھیے گا، کبھی کسی سے پوچھئے گا، حالات خراب ہیں ان لوگوں کے جو علی کو علی مولا نہیں مانتے، بہت برے حالات ہیں۔ الحمدللہ ہماری قوم اور قوموں سے بہتر ہے۔ میں متعصب شیعہ نہیں ہوں، میں معقول شیعہ ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ کوشش یہی ہے کہ کسی طرح عاقلانہ انداز سے بات کی جائے اور منطقی انداز سے اپنے نظریے کے اوپر قائم رہا جائے۔ سب سے اچھا ماحول، سب سے اچھے مسلمان حسین کے عزادار ہیں۔ پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، جو رونے والی قوم ہوتی ہے نا، وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ ہمیں رلا رلا کر ائمہ اہل بیت نے ہمارا دل نرم کر دیا ہے۔ ہمارے مزاج میں نہیں ہے۔ حسینی آئے ہوئے ہیں، کچھ خبریں ہیں اس خطے کے اندر کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے FIR کٹوا دی۔ ہمارے مزاج میں نہیں ہے لڑنا لڑانا جی۔ 4 ملاؤں کو لے جا کے FIR کٹوا دیتے ہو۔ ہمارے یہاں کوئی ماتمی دستہ نہیں جا سکتا، تھانے میں بیٹھ کے منوحہ پڑھنا شروع کرے کہ FIR کیسے نہیں کٹے گی، کیسے نہیں کٹے گی FIR۔ شہر کے اندر 50 ماتمی دستے ہیں، ہر ایک کے اندر 100 150 ماتمی ہیں۔ طے کر لے سارا شہر کہ ہر دفعہ ایک FIR تم کٹواؤ گے، پھر کوئی مسئلہ ہوا تو اب دوسری FIR فلاں کٹوائے گا۔ 100 ماتمیوں کو لے جاؤ تھانے میں، جا کے نوحہ پڑھو، اس وقت تک نوحہ پڑھتے رہو جب تک کہ ملا پہ FIR نہ کٹے۔
ہمیں یہ کام کروانے پہ مجبور کر رہے ہو. ہمیں تو یہ کام بہت آسان ہے. تم ہمارے ذاکرین کے کلپ نکال کے توہین ہو گئی توہین. تم جو ہر جمعے کو حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہو, ہم بھی کٹوائیں FIR ہے. تم اپنے مسجد میں بول رہے ہو, تمہیں مبارک ہو. میں اپنے مجمع میں, اپنے امام بارگاہ میں بھی اپنا عقیدہ بیان نہیں کروں گا کیا؟ اگر میں اپنے ماحول میں بھی اپنا عقیدہ بیان نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا؟ میں ان بچوں کو نہیں بتاؤں کہ مولا علی کی ولایت کا کیا مطلب ہے. میں ان بچوں کو نہیں بتاؤں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. آپ FIR کٹوا دیتے ہو, آپ درخواستیں دینا شروع کر دیتے ہو. ہمیں سکھا رہے ہو کیا کام؟ ڈرو اس دن سے جب شیعوں کو یہ کام آ جائے جو تمہیں آتا ہے. اور انتظامیہ سے بھی کہہ رہا ہوں, اس قوم کا احترام کرو. حسین مولا کے عزادار قوم جو ہے نا, ان کا احترام کرو. یہ فسادی لوگ نہیں ہیں, ورنہ یہ اگر روٹھنے لگ جائے نا تو زمین آسمان ایک ہو جائے. جی, یہ اگر ناراض ہونے پر آ جائے نا تو ماحول بگڑ جائے گا. 10 دنوں میں جلوسوں میں لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلے ہوئے لوگ, یہ کہیں اور کی طرف کہیں اور رخ کر لیں گے نا تو ماحول خراب ہو جائے گا. نہیں سکھاؤ ہمیں یہ باتیں, ہمیں نہیں آتی یہ باتیں, ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے. تھک نہیں رہا, اس بات سے تھک نہیں رہا. اپنے لوگوں کو سمجھا سا نہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے, ہمیں اس کا حکم نہیں ہے, ہمارے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے, ہمیں ان کی طرح یہ کام نہیں کر سکتے. تھک نہیں رہے ہم لوگوں کو سمجھا کے. پھر جب ہم نے سمجھانا چھوڑ دیا, بھئی آزاد ہو جو چاہو کرو, پھر کسی سے نہیں سنبھلیں گے یہ لوگ. چھوٹی چھوٹی باتوں میں پورے پاکستان میں انہیں مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ محرم میں یہ توہین ہو گئی, محرم میں وہ توہین ہو گئی. کیا توہین ہو گئی ہے؟ کل تم نے اگر یزید کو صحابی بنا لیا تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. کل اگر تم نے تقریر شروع کر دی کہ یزید بھی صحابی تھا تو کیا کریں گے؟ تمہارا کوئی ایمان ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے چیک آتے ہیں, تمہیں ہمیں نہیں پتا. ملک کے حالات تم نے خراب کر دیے. بہترین انداز سے سنی شیعہ ساتھ رہ رہا تھا, دوستیاں تھیں, رشتہ داریاں تھیں, ایک دوسرے کے جانا آنا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے رشتے تھے. تم نے ماحول خراب کر دیا. اور پھر بھی ہمارے یہاں انہیں معتبر بنایا جاتا ہے, پھر بھی انہیں میٹنگز میں بٹھایا جاتا ہے, پھر بھی ان سے رائے لی جاتی ہے. پریشر گروپ مجمع لگا کر, تم جو سالوں میں مجمع لگاتے ہو ہم روزانہ لگاتے ہیں. ہاں, ہمیں اس لائن پہ نہیں ڈالو, ہمارا یہ مزاج نہیں ہے. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم حسینی ہیں, ہمارے جیسی کسی کی پرواز تھوڑی ہے. ہم منفرد ہیں زمانے سے, ہمارے جیسی کسی کی پہچان تھوڑی ہے. ارے جب چاہیں جہاں چاہیں لگائیں نعرہ حیدر کا, یہ کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. نعرہ حیدری. خوبصورت ترین قوم ہے جو امام حسین درود تھی. مسلمانوں میں سب سے اچھا چہرہ حسین مولا کے عزاداروں کا ہے, جس کا دل نرم ہوتا ہے, جو رونے کی مشق کرتا ہے, وہ سب کے احساسات کا, جذبات کا, دکھ کا خیال رکھتا ہے. متوکل نے چن چن کے مولا علی کے شیعہ قتل کروائے. متوکل عباسی بادشاہ چن چن کے علی مولا کے شیعہ مارے. جب اس کے کارندوں نے گزارش دی نا کہ ہم نے سارے شیعہ مار دیے, تو کہنے لگا نہیں, میں ایک اور تمہیں شیعوں کی علامت بتاتا ہوں, اس سے پہچانو اور پھر اس کو پکڑ کے مار دو. وہ کہنے لگے جی کیا؟ کہنے لگا بھرے بازار میں چلتے رستے پر کسی پر بلا وجہ ظلم کرو, جو بھی حمایت کرنے نکلے سمجھ لینا علی والا ہے. ہاں, تاریخ گواہ ہے, ہمیشہ علی مولا کے چاہنے والوں نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے.
فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ جو فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہ حسین مولا کے عزادار ہیں۔ شیعہ یعنی مظلوموں کا حامی، شیعہ یعنی مجبوروں کے ساتھ کھڑا ہونے والا۔ الحمدللہ یہ میری اور آپ کی پہچان ہو گئی ہے، میری اور آپ کی پہچان ہو گئی ہے۔ دنیا اتنے عرصے سے ظلم اور زیادتی کو سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی، میرے محترم عزیزوں نے فتوے بھی دیے مگر ان کے کہنے پہ کوئی بھی نہیں نکلا، اور ایک شیعہ مملکت نے اسرائیل کا بھوت اتار دیا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ اور بڑھے گا۔ آج نہیں کل سب اس دروازے پر آئیں گے، اس دروازے پہ سب کو آنا ہے۔ کوئی دنیا میں نہیں رہے گا جو اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہو، حتیٰ عیسائی اور یہودی بھی مسلمان بھی، اور وہ علی والے شیعہ مسلمان بنیں گے۔ دلیل دے دوں، جب حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ساری دنیا کے اہل کتاب مسلمان ہی نہیں علی والے ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نساء میں اللہ کہہ رہا ہے جی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کوئی اہل کتاب نہیں رہے گا مگر یہ کہ مرنے سے پہلے وہ مومن ہو کے مرے گا۔ ہم مرنے سے پہلے جب امام آئیں گے، حضرت کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اور پھر ان کی وجہ سے ساری دنیا کے اہل کتاب شیعہ ہو جائیں گے۔ میرا مطلب ہرگز شیعہ سنی کی بات کرنا نہیں ہے، مگر یہ تو کہوں گا نا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھی تصویر شیعوں کی ہے۔ اسلام کی سب سے اچھی تشریح تشیع ہے، اسلام کی سب سے اچھی شرح، اسلام کا سب سے اچھا تعارف تشیع ہے۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ کچھ دیر کے لیے نکال دیجئے مسلمانوں کے درمیان سے شیعوں کو، سب ظالم نظر آئیں گے، کم سے کم ظالموں کے سامنے خاموش نظر آئیں گے۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے پورے مسلمانوں کی عزت بچائی ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کی دشمنوں سے لڑنے والے لوگ ہیں جی۔ اسرائیلیوں سے کون لڑ رہا ہے؟ داعشیوں سے کون لڑ رہا ہے؟ یا حسین بولنے والے؟ آپ نے نکال دیا نا شام سے حسین بولنے والوں کو، سنبھال لیجئے اب شام۔ دے دیا تھا نا آپ کے کسی شخص کو، خود گم ہو جاتا ہے، خود کہیں بھاگ جاتا ہے جی۔ بڑا جہاد کیا تھا انہوں نے، جہاد کیا تھا یا امریکہ نے ساتھ دیا تھا؟ جہاد کرو اب کرو نا جہاد۔ اسرائیل گھس گھس کے آ رہا ہے شام کے اندر، ایک پورا صوبہ لے لیا شام کا اسرائیل نے، تو اب تو تمہارے ہاتھ میں ہے نا۔ جب تک حزب اللہ کے ہاتھ میں تھا، جب تک علی والوں کے ہاتھ میں تھا، ایک بالش بھی شام کی شیعوں نے ان کے ہاتھوں میں نہیں دی۔ اب تو تمہارے پاس ہے نا، بچاؤ شام کو۔ تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، مگر مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم الحمدللہ اسلام کی بہترین تشریح ہے، مسلمانوں کی بہترین تصویر ہے۔ اور یہ وجہ اور یہ سبب عزاداری امام حسین ہے، جن کے پاس کربلا ہے، جن کے پاس امام حسین کا ذکر ہے، وہ ایسے ہی اور اس سے بہتر ہوں گے۔ چلیے میرے ساتھ، بیویاں شام سے رہا ہو رہی ہیں، سیدانیاں جو 11 محرم کو اسیر ہوئی تھی اور پھر کوفے لے جائی گئی، کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئیں۔ ایک بچے نے کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو جناب زینب کی آواز آئی، الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ چھت پہ کھڑی ایک عورت سن رہی تھی، وہ نیچے اتر آئی، جناب زینب کے قریب کھڑے ہو کے کہنے لگی، بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ کون ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے؟ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا
تو دل کرتا لپٹ کے روئیں. جیسے ہی اس نے کہا نا صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے, تو جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں. میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو 2 قدم آگے آ کے کہنے لگی بی بی بازار نہ ہوتا تو بتاتی. جناب زینب سے رہا نہیں گیا, فرمایا ام حبیبہ پہچان یہ تیرے سامنے زینب کھڑے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی, اور جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے نا تو شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے گئے, آگ پھینکی گئی, پتھر مارے گئے. عبداللہ ابن ربی نامی ایک راوی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں شام ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا. میں اپنی ذاتی غرض سے شام گیا تھا, مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ کچھ دیر کے بعد شادیانے بجنے کی آواز آئی, رقص و طرب کی آوازیں آئیں, شہنائیاں بجنے کی آوازیں آئیں. محسوس ہوا جیسے کوئی ناچ گانا ہو رہا ہو اور کوئی جشن منایا جا رہا ہو. تو کہتا ہے کہ مجھے اس آواز کو سن کر سویا نہیں گیا, میری آنکھ کھل گئی. میں اٹھا اور برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک اور مسافر سے میں نے پوچھا بھائی آج کوئی مسلمانوں کی عید کا دن ہے؟ اس نے کہا نہیں مسلمانوں کی عید کا دن نہیں ہے, کربلا میں ایک باغی کو مارا ہے, اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے ہیں, جنگ کے جیتنے پہ جشن منایا جا رہا ہے. عبداللہ ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ باغی کون تھا جسے کربلا میں مارا ہے. کہتا ہے میں اپنے مسافر خانے سے نکل کے جب بازار میں آیا, شہر میں آیا, تو میں نے عجیب منظر دیکھا. کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کی انیوں پر ہیں, اور کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی ہے, اور ایک اسیر ایسا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے, اور وہ آگے آگے چل رہا ہے. تو کہتا ہے میں قریب گیا ان کے, اور میں نے جا کے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے بڑوں کو مار دیا اور تمہیں اسیر بنا کر لے آئے؟ تو جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا تو ان کی گردن جھکی ہوئی تھی, سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ ابن ربی تم تو بصرے کے رہنے والے ہو. وہ کہتا ہے میں گھبرانے لگا یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں, یہ کون ہے جو میرا علاقہ بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو عبداللہ ابن ربی ہوں, بصرے سے آئے ہوں, آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین ہوں. عبداللہ ابن ربی کہتا ہے میں پیروں میں گر گیا, ہاتھوں کا میں نے بوسہ دیا, مولا آپ ہیں, مولا حسین کہاں ہیں؟ کہا وہ جو نیزے کی انی پہ قرآن سر پڑھ رہا ہے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں. اور اے ابن ربی وہ علی اکبر کا سر ہے, ابن ربی وہ قاسم کا سر ہے, اور وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر بندھ رہا ہے وہ عباس کا سر ہے. اور بس یہ مت پوچھنا یہ بیویاں کون ہیں, یہ نبی زادیاں ہیں جنہیں اسیر بنا کے لائے. اجرکم اللہ. ابن ربی کہتا ہے مولا حکم کریں میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے. میرے مولا نے فرمایا تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کہ مولا میرے پاس 2000 درہم ہیں. حضرت نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ. ابن ربی کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی. جب امام کی خدمت میں لا کر میں نے چادریں پیش کی تو فرمایا جاؤ جا کے بیویوں کو دے دو. وہ کہتا ہے میں نے سیدانیوں کو چادریں دی, بیویوں کے سروں پہ چادریں آئیں. کچھ دیر بعد نیزہ بردار ظالم آ گیا ہے اور سروں سے چادریں اتاری جانے لگی. واہ حجابہ, واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوئے. ابن ربی کہتا ہے میں نے آ کر امام سجاد سے کہا مولا حکم فرمائے میں اور کیا کام آ سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا تیرے پاس اور کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا مولا میرے پاس 1000 درہم اور ہیں. فرمایا یہ جو نیزوں پہ سر اٹھائے ہوئے ہیں نا یہ پیسے کے پجاری ہیں, انہیں دربار میں انعام ملے گا. یہ پیسے کے آگے جھک جاتے ہیں اور بک جاتے ہیں. ان کو جا کے کچھ پیسے دے دو کہ یہ سروں کو لے کے آگے چلے جائیں, کیونکہ مجمع میں نا محرم اور اجنبی میری ماں بہنوں کے قریب آ گئے. اللہ اللہ کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ ابن ربی کہتا ہے میں نے جا کے ان نیزہ بردار ظالموں سے بات کی. کوئی مان رہا تھا, کوئی میری بات نہیں مان رہا تھا. اسی اثنا میں بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں. میں پریشان ہوا کہ سیدانیاں ایسی کیوں روئی ہیں. تو جیسے ہی میری توجہ ہوئی تو میں نے کیا دیکھا, ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا. کہتا ہے اب مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے تلوار نکالی اور میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو امام سجاد کی آواز آئی ابن ربی رکو, ابن ربی رکو. میں رکا اور امام کی طرف میں نے دیکھا. فرمایا تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا, ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں.
ہمیں دربار شام میں جانے دو، ہمیں بابا کا پیغام پہنچانے دو۔ اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر یہ قافلہ شام کے دربار میں آ گیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں وہ منظر مجھ سے بھولے نہیں بھولتا۔ ہم کھڑے ہوئے تھے، یزید بیٹھا ہوا تھا۔ سخت جملے ہیں، بعض اوقات تو ایک ایک جملے پر گھنٹوں رویا جائے تو کم ہے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس پڑھتے پڑھتے ایک عزادار کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آہستہ آہستہ پڑھیے، ہمیں رونے دیجیے۔ ایک ایک جملہ قیامت کا جملہ ہے۔ کچھ دیر کے لیے سوچئے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے کربلا میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ یزید بیٹھا ہوا تھا اور آل رسول کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا، تشت پہ رومال ڈلا ہوا تھا۔ رومال ہٹایا تو ہمارے بابا کا سر تھا۔ ہم سب نے آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یزید